والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی وارواہ العالمین لتراب المقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ بلندر صلوات خاندان دعا ہے کہ میرا مالک بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین ضرور کہیے گا میرا مالک سامعین کے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے بلخص ایک دعا ہے سید مشہد عباس نقوی صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے میرا مالک مرحومین کے درجات بلند فرمائے میرا مالک اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرمائے آمین کہے جتنے بیٹھے ہوئے میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرمائے جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرمائے میرا مالک وارث حقیقی سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرمائے جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرمائے مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرمائے تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے رزق میں اضافے کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے صلواتی کی پڑھیں اور کوشش کریں بلندتر صلوات خاندان عصمت پہ تلاوت کر دیجئے گا چلے آپ کے علاقے میں اسے بلند صلوات کہتے ہیں تو ایک پھر اپنے علاقے کے مطابق ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا میرے نہایتی واجب الاحترام برادران ممبر پہ تشریف فرما ہے راجہ طاہر صاحب اور بھائی حسن ساجد رکن صاحب اور کافی وقت ہو گیا مجھے ممبر پہ آئے ہوئے کوئی طولانی نوکری نہیں دینی زیادہ سے زیادہ پڑھا تو میں نے 7 یا 8 منٹ پڑھ کے اگلی نوکری پہ چلے جانا ہے ارادہ ہے 2-4 باتیں کی جائیں ارادہ ہے تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے آپ نے سوچتے رہنا ہے اور میں بھائیوں کے حوالے ممبر کر جاؤں گا اللہ اپنی لا ریب بے عیب بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ توجہ میری جانب کریے گا نیاز حسین داد دے نہ دے وہ آپ نام پہ ہی داد دیتے ہیں تو بس نام والوں کو دیجئے گا عقیدے والے بندے جو بیٹھے بات میں ان سے کروں گا کیونکہ بابا جی
ہم شیعان حیدر کرار پہ ایک اعتراض ہوتا ہے بھی آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کام وہی کرتے ہیں جو اللہ کا یا قرآن کہتا ہے یا 14 کا فرمان کہتا ہے۔ میں پہلے اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں، پھر مولا کا فرمان پڑھ کے بات تمام کر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے چاہیے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی ورسلہ اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ کر مدد کرتا کون ہے۔ ان اللہ قوی و عزیز، اور اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ ایک آیت پڑھی اب مولا امیر کا فرمان سنیے گا۔ کوفہ کے منبر پہ میرا مرشد علی کہہ رہا تھا کوفہ والو یاد رکھنا، آدم کی توبہ قبول کرانے والا میں علی ہوں، نوح کی کشتی پار لگانے والا میں علی ہوں، عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا کرنے والا میں علی ہوں۔ سلام سلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑے نہیں مقدی بس 21 اور بات میں مصائب پہ آ جاؤں کیونکہ وقت ڈھیر سارا گزر گیا ہے۔ دنیا سمجھ ہی نہیں سکی یا علی مدد ہے کیا۔ اب ہمارا اپنا ایک وائرس آ گیا ہے، اپنا ایک وائرس۔ شوکت صاحب وہ کہتے ہیں جی سلام کیا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو۔ بات اسی کو سمجھ آئے گی جو علی کا کھا کے حلال کرنا جانتا ہے۔ زوار صاحب حسن بیرا کہ پہلے سلام کرو، سلام ہی کرنا چاہیے، یا علی مدد کیوں؟ اب میں اپنا لفظ نہیں، استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے یا علی مدد کہتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں۔ بندے نے پوچھا کیوں؟ وہ فرماتے تھے چیک کرتے ہیں، یا علی مدد کہہ کے چیک کرتے ہیں سامنے والا سلام کے قابل ہے یا لعنت کے قابل ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، اگر دنیا کو سمجھ آ جاتی علی کی ولایت، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا نہ گیا ہوتا۔ اجرکم من السماء، میں لکھ وعدہ جو بندہ ہائے کر گیا اللہ نسلوں میں عزاداری قبول فرمائے۔ اگر دنیا کو علی ولی اللہ سمجھ آ گیا ہوتا، علی کی بیٹیاں سر سے لے کر پاؤں تک زخمی نہ ہو گئی ہوتی۔ جی بے شک حجاب مزمل کی پلیاں ہوئی، کون سی چیز ہے جو شام تک لے گئی علی کی بیٹیوں کو؟ کربلا سے شام علی کی بیٹی علی ولی اللہ بچانے کے لیے گئی۔ سفر نہ کرنا ہوتا تو میں تفصیل سے مصائب پڑھتا، اب ایک فکرہ ڈھیر خوبصورت مصائب پڑھنے والے زوار راجہ طاہر صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں، علی کی بیٹیاں شام کی امن کی قید نبھا کے آ گئی اکبر کی جاگیر میں۔ اجرکم من السیدہ، لفظ میں نے پڑھ دیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا شام کی امن کی قید نبھا کر آ گئی اکبر کی جاگیر میں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں جی اکبر کی جاگیر میں آئیں تو جابر نے روکا۔ علم عباس کی قسم میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، سرکار جعفر الزمان فرماتے ہیں جابر کی کیا جرت ہے وہ علی کی بیٹیوں کا رستہ روکے۔ حقیقت کیا ہے؟ مولا حسین نے خود فرمایا تھا میری بہن شام میں علی ولی اللہ منوا کے واپس آ رہی ہے، استقبال کیا گیا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ سب سے پہلے جس کی قبر پہ آئی عزاداروں اسے عباس کہتے ہیں۔
حضرت ابوالفضل العباس کی قبر پہ آ کے فکرہ میں کہنے لگا ہوں ہائے کرے نہ کرے، تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے سجاد بیٹا میرے غازی کا قد میرے بابا علی جتنا تھا، قبر میرے علی اصغر جتنی کیوں ہے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ عزادارو یہ چہلم کے ایام آ گئے، چہلم کے دن آ گئے، ایک فکرہ آدھے منٹ کا اور بھائی کے حوالے منبر کر جائے۔ یہ بات کی ہے بی بی نے، ایک بات کی ہے مولا سجاد نے، تڑپ کے مولا سجاد کا لفظ سن لینا، ہائے کرو نہ کرو، تڑپ کے کہتے بابا حسین تیرا ضربیں کھا کے کربلا میں سو جانا آسان ہے۔ پھر تڑپ کے کہا اکبر بھیا کلیجے میں برچھی کا پھل کھا کے کربلا میں سونا آسان ہے۔ پھر فرمایا چچا باز بازو کٹوا کے کربلا میں سونا آسان ہے۔ پھر تڑپ کے فرماتے قاسم بھیا ٹاپوں کے تلے زندہ ہو کے کچلے جانا آسان ہے۔ پھر تڑپ کے فرمایا اصغر بھیا 3 نوکوں والا تیر کھانا آسان ہے۔ سب تڑپ کے کہتے ہیں سجاد یہ آسان ہے تو مشکل کیا ہے؟ تڑپ کے کہتا ہے زینب جیسی پھوپھی کو بغیر برقعے کے کھلے بالوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ اللہ لعنت اللہ